بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت میں سیلاب کے دوران تیرتی ہوئی اللہ والے کی قبر کا معجزہ پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ دوستو، آپ بھی جب یہ منظر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے کئی ہندو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہوئے یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، انڈیا میں کئی روز سے مسلسل بارشوں سے شمال کی کئی ریاستوں میں بھاری تباہی مچی ہے۔ لاکھوں افراد بارش کی زد میں ہیں اور بیشتر لوگ اس سیلاب کی زد میں آ کر موت کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو، سیلاب کے دوران سب سے زیادہ تباہی دریائے بیاس کے آس پاس کیوں ہوئی، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے انڈین ریاست ہمانچل پردیش میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ دریائے بیاس، ستلج، راوی، چناب اور جمنا میں طغیانی ہے۔ شدید پانی اور تیز ہواؤں نے مال و جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دریائے بیاس کے قریب گنجان آباد علاقوں جیسے سیاحتی مقام منالی میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق اس کی وجہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ منڈی سے منالی جانے والی شاہراہ کئی مقامات پر بند ہے۔ سڑک کے کئی حصے ٹوٹ چکے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں تیز رفتار سے بہنے والا پانی کئی پل، عمارتیں اور گاڑیاں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان کے مطابق ہمانچل پردیش میں گزشتہ 60 گھنٹوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے 17 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ترجمان کے مطابق ہمانچل پردیش میں 29 مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور ایک جگہ بادل پھٹے ہیں۔ 24 مقامات پر سیلاب آیا ہے۔ 825 سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور 4597 بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے 795 پائپ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ منڈی میں رہنے والے کئی بزرگوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے کبھی دریائے بیاس میں اس طرح کا پانی نہیں دیکھا۔ دوستو، بھگوان کی سرزمین کہلائی جانے والے ہمانچل پردیش میں موسلا دھار بارش سے ہونے والی تباہی غیر متوقع نہیں ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں اس پہاڑی ریاست نے ترقی کے معاملے میں میدانی علاقوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ قدرتی آفات کے طور پر نظر آتا ہے، چاہے وہ کمزور پہاڑوں میں 4 لین ہائی وے کی تعمیر ہو یا ہائی وے پروجیکٹس کے لیے سرنگیں کھودنا ہو۔ اس کی وجہ سے پہاڑ اور پتھر حرکت کرتے ہیں۔ ہر جگہ بھاری بے ترتیبی اور غیر محفوظ تعمیرات ہو رہی ہیں اور تعمیراتی فضلہ دریاؤں اور ندیوں تک پہنچ رہا ہے۔ ان سب نے بارشوں کے ساتھ مل کر تباہی میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو، ہم فطرت کے ساتھ ایک حد سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ غیر سائنسی ترقیاتی کاموں کے لیے پہاڑوں کو دھماکے سے اڑانا اور منصوبہ بندی کے بغیر تعمیراتی کاموں کا ملبہ پھینکنا پہاڑوں اور سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کی بے قابو تعداد کے منفی نتائج ہو سکتے ہیں اور ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں اس قدر بھیانک سیلاب آیا تھا کہ یہ کئی مندروں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اللہ والے کی قبر کا معجزہ پوری دنیا نے دیکھا اور یہ منظر سب کو حیرت میں مبتلا کر گیا کہ جب ایک مزار کی قبر مبارک کے ارد گرد سے پانی گزرتا رہا اور قبر کے اوپر سے گزرنے کی جسارت نہ کر سکا، مزار کی عمارت بہہ گئی مگر قبر نہیں بہہ سکی۔ جبکہ آپ جانتے ہوں گے دوستو کہ سیلاب میں قبرستانوں کا جو حال ہوتا ہے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے اور مردوں کو دوبارہ دفنانا پڑ جاتا ہے۔ یہ منظر جب ہندوؤں نے دیکھا کہ ہر جگہ سیلاب نے تباہی مچا دی اور ہر شے اپنی لپیٹ میں لے لی، مگر اس اللہ والے کی قبر کے ارد گرد سے پانی گزرتا رہا لیکن اوپر سے نہ گزرا۔ جبکہ قبر اونچی جگہ پر بھی نہیں تھی اور پانی کی گہرائی بھی قبر کے گرد زیادہ تھی، مگر وہ پانی پھر بھی قبر کے اوپر سے گزرنے کی جسارت نہیں کر رہا تھا۔ دوستو، اس منظر کو دیکھتے ہوئے کئی ہندو مسلمان ہو گئے اور وہاں موجود سب لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کیے، کیونکہ ان کے اپنے مندر ان کے بھگوانوں سمیت سیلاب کی نظر ہو گئے اور دوسری طرف پانی مسلمانوں کی قبروں کا احترام کرتے ہوئے آگے گزرتا جا رہا تھا۔
इस मंजर ने कई हिंदुओं को सोच में मुब्तला कर दिया और कई हिंदुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर भी कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप बरे-सगीर पाक व हिंद की तारीख से वाकिफ़ हैं तो मुतहिदा हिंदुस्तान का नक्शा सामने रखें। आपको बुजुर्गान दीन के मज़ारात वहीं मिलेंगे जहां उनकी आमद से पहले कुफ्र व शिर्क इंतहा पर था। हिकमत खुदाबंदी के तहत औलिया अल्लाह ने इन्हीं जगहों को अपनी तबलीग का मरकज़ बनाया। लोगों को मतवज्जे करने के लिए पहले कुछ करामतें दिखाईं और फिर जब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आते गए तो उनकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया और यूं इस्लाम हिंदुस्तान की रगों में उतरता चला गया। बुजुर्गान दीन की खानकाहों के साथ मस्जिद, मदरसा, मुसाफिर खाना और लंगर खाना लाजमी मौजूद होता था। आज भी आप देखें तो तमाम मज़ारात के साथ ये सहूलियात मौजूद हैं। इन बुजुर्गों ने इस्लाम की अमली तस्वीर बनकर अपने आला अखलाक से लोगों के दिल इस तरह फतह किए कि आज कई सदियां गुजरने के बाद भी मखलूक खुदा के दिल उनकी मोहब्बत से सरशार हैं और ये मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही है। एक मज़ार बेशुमार दुखी और गरीब लोगों को सहारा फराहम करता है। इन मज़ारात पर हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र होता है, दुरूद पाक की महफिलें जारी रहती हैं, कुरान करीम की तिलावत होती है और बाजमात नमाज का भी मुकम्मल एहतमाम किया जाता है और एक पाकीज़ा रूहानी माहौल मुफ्त मैसर होता है। ऐसे लोग जिनके दिल सख्त या स्याह हैं, उन्हें यहाँ आकर इस कदर रूहानी सुकून मिलता है जो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से खर्चा करके इन मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़कर ये कि उन बुज़ुर्गों की सीरत जानकर दिल में अल्लाह की इबादत और नेक बनने का जज्बा पैदा होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेलौस मोहब्बत नसीब होती है। इन मज़ारात का फैज़ सदियों से जारी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, मज़ारात के हवाले से जो चीज़ें गलत और हराम हैं और उन पाक जगहों पर गैर शरई अफ़ाल का करना, नशा, ढोल ढमक्का, औरतों का जाना, नाच गाना, सजदा करना या रुकू की हद तक झुकना, बुज़ुर्गों के नाम पर धंधा करना, सादा लोगों की अकीदत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना और उन्हें लूटना। याद रहे, बुज़ुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ़ की। उन्होंने कभी कोई गैर शरई अमल नहीं किया। दरबारों पे ये अगर कुछ है तो ये सब गलत है, तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत या हम लोग खुद हैं, बुज़ुर्गान दीन हरगिज़ नहीं। दोस्तों, बुज़ुर्गान दीन अल्लाह के दोस्त हैं और उन पर तोहमतें लगाना भी जुल्म है और उनसे बेवजह की बातें जोड़ना भी गलत है। हमें पहले बातों की तहकीक कर लेनी चाहिए कि क्या जो बात उनसे मंसूब की जा रही है, उन बुज़ुर्गों से बात मंसूब की जा रही है, क्या वो उन्होंने कही भी है या नहीं, या किसी आम शख्स ने उनसे बात मंसूब की है। अगर वो बात मनगढ़ंत है तो इसमें उन बुज़ुर्गों का कोई कसूर नहीं। अगर उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की है तो ये अच्छा काम किया है, तो हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।